تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے براہ راست سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں روزے کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، زکوٰۃ کے مسائل اور دیگر بہت سارے مسائل آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ ہمیں کال کیجئے، دارالافتاء اہل سنت کے عالم دین اسلام میں ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی کالز ہوں گی اور انشاءاللہ ان کے جوابات ہوں گے۔ نمبرز اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کال سلسلے میں شامل کریں، کالز کرتے چلے جائیے۔ اگر کچھ کالز بچ گئیں تو ہم کل کے سلسلے میں انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اس کو شامل کریں گے۔ حضور، ایک جس کو کہیں مارکت الآرا مسئلہ ہے کہ روزے میں قے ہو جائے، ہر سال ہی بیان کرتے ہیں لیکن یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ وامٹ ہو جائے، قے ہو جائے تو پھر روزے کا کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ روزے کی حالت میں قے ہو جانا، جی، اس قے ہو جانے سے جو بعض اوقات لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہے کہ قے کرنے کا یہ عمل یا تو قصدن ہوگا یا بلا قصد ہوگا، یعنی دو صورتیں کہ یا تو انسان جان بوجھ کے کوئی ایسی چیز کرے گا جس سے قے اس کو آئے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس طرح اگر اس نے جان بوجھ کر اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کی کہ قے آئے اور وہ قصدن قے کرنا چاہتا ہے، تو اگر یہ قے منہ بھر ہے، منہ بھر کا معنی یہ ہے کہ اس کو روک نہ سکے، قے جب نکل رہی ہے تو اس کو یہ روک نہ پائے، تو ایسی منہ بھر قے جو قصدن کی جائے گی، اس طرح کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا معاملہ بلا قصد کے آنا، اپنے طور پہ کچھ نہیں کیا، خود ہی کیا خود بخود طبیعت ایسی ہو گئی کہ اس سے قے آ گئی، تو قے اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ منہ بھر ہوگی یا منہ بھر سے کم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ منہ بھر کا مطلب کہ جس کو روک نہ سکے، یعنی اتنی قے ہوئی کہ روکی نہیں جا سکے، روکی نہیں جا سکے۔ اور اگر منہ بھر سے کم ہے اور خود بخود ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کی منہ بھر سے کم الٹی قے اگر واپس چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر منہ بھر سے کم، منہ بھر الٹی ہوئی اور خود بخود ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ اگر اس نے خود اس کو لوٹائی، منہ بھر الٹی خود بخود ہوئی اور اس میں سے اس نے چنے کے برابر کچھ حصہ الٹی کا لوٹا لیا اور اس کو یہ بھی یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، صحیح، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک، لیکن اس قے کے اندر بھی کون سی چیز آئے گی تو وہ روزہ توڑے گی یا روزہ توڑنے کا سبب بنے گی، تو یہ قے کے جو احکام بنے کہ منہ بھر ہو یا منہ بھر نہ ہو، قصدن یا بلا قصد، تو یہ تفصیل ان قے کے بارے میں ہے کہ جس قے کے اندر خون نکلے یا کڑوا پانی نکلے یا کھانا نکل آئے۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر بلغم نکل آیا تو اس صورت میں بلغم کی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، یعنی روزہ قے سے نہیں ٹوٹتا لیکن اس قے سے ٹوٹتا ہے کہ جو خود کی جائے، خود کی ہو یا اور اگر وہ منہ بھر ہو، اور ہاں خود کی ہو اور منہ بھر ہو، اور اگر منہ بھر قے ہے اور اس کو لوٹا لیا تو اب روزہ ٹوٹے گا، ورنہ اگر جس طرح نارمل الٹی آ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ منہ سے باہر نکل آتی ہے تو اس سے روزہ یعنی البتہ اگر نہیں ٹوٹتا۔ مکمل جتنا بھی پانی قے کے اندر آ رہا ہے، کڑوا یا کھانا آ رہا ہے، وہ سب کا سب نکل گیا، اندر کچھ بھی داخل نہیں ہو رہا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم میرے پیارے اسلام بھائی، اس کی جو سمجھ لیجئے کہ آج ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر قے خود سے آ رہی ہے، اور نارملی قے خود ہی آتی ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ بندہ خود سے نکالتا ہے، اگر خود ہی قے آ رہی ہے انڈیلیبریٹلی جس کو آپ کہیں، اپنے دانستہ نہیں بلکہ غیر دانستہ وہ ہو رہا ہے، اور اگر جتنا پانی ہے وہ سب باہر نکل آتا ہے تو اب اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، وامٹ سے قے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کے اندر بھی اگر منہ بھر قے اگر ہے، چاہے قصدن ہو چاہے بلا قصد ہو، جو منہ بھر قے ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو امید ہے کہ آسانی سے آپ کو یاد رہے گا۔ چلتے ہیں ہم کالز کی طرف اور کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مجھے وہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جیسے میرے ابا ہیں, وہ ان کا گھر کرائے پر بھی ہے اور ان کے ہسبینڈ تھوڑا بہت کماتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی ان کے گھر کا پورا نہیں ہوتا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جس کے ہاتھ تنگ ہو, کاروبار وغیرہ نہ چل رہا ہو, کیا اس کو بھی دے سکتے ہیں؟ تفصیل ضرور لے لیں گے. اگلی کال دیجیے. میں لائنز ایریا سے بات کر رہا ہوں. ہاں جناب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا یہ سوال تھا کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد صبح میں کسی وجہ سے کھولنا پڑ جائے تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا. کھولنا پڑ جائے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس بارے میں بھی آپ کو رہنمائی دیتے ہیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوٹ عبد المالک لاہور سے بول رہا ہوں. شہزاد گجر. گھر میں کوئی بھی تصویر لگانے سے نماز اور رحمت کا فرشتہ نہیں آتا, اور کیا آیا کہ اپنے پیر صاحب کی تصویر بھی ہم نہیں لگا سکتے؟ ٹھیک ہے, پیر صاحب کی تصویر لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل جواب دیں گے آپ کو. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد علی اختاری باب الاسلام سنٹر سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں میڈیکل پہ کام کرتا ہوں اور میڈیکل والا نقلی دوائی چلاتا ہے, میں بھی اس کے ساتھ کام کرتا ہوں. اگر میں اس سے کام کرتا ہوں ساتھ, تو میں گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال آپ سمجھ گئے کیا کام کرتے ہیں؟ میڈیکل پہ یہ کام کر رہے ہیں, جعلی دوائیں اچھا, جعلی دواؤں کا. اللہ اللہ اللہ, توبہ توبہ. اچھا چلیں, میرا خیال ہے پہلے ان کا جواب حاصل کر لیتے ہیں. کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ یعنی گھر رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جس کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا, پورا نہیں ہوتا, کیا اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تھوڑی تفصیل پتہ چل جائے. جو شریف فقیر ہے, جی, شریف فقیر کی تعریف جس پر صادق آتی ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ سید نہ ہو, ہاشمی نہ ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ والد یا اولاد, والدین یا اولاد میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی والد اگر کسی کے غریب ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. بیٹا اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, والد اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, میاں بیوی یا آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ چچا تایا, بھائی بہن کو دے سکتے ہیں. بھائی بہن, ٹھیک ہے. چچا زاد, تایا زاد, ان کو اگر کوئی شریف فقیر ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ شریف فقیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص کے جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال و اسباب نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے. ٹھیک ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت تقریباً 38 سے 39 ہزار کے درمیان ہے باب المدینہ کراچی میں آج کے جو ریٹ ہیں اس کے مطابق. تو اگر کسی کے پاس اتنی مالیت حاجت اصلیہ سے زائد نہ ہو تو وہ شریف فقیر کے زمرے میں آتا ہے. پھر بھی دارالافتاء اہل سنت نے اس میں مزید آسانی کے لیے ایک فتویٰ کہ مستحق زکوٰۃ کون, ٹھیک ہے, اس حوالے سے ایک فتویٰ بھی ہمارے ہاں سے شائع ہوتا ہے. اور اگر یہ سائل میل کر دیں ہمیں darulifta@dawatislami.net, darulifta@dawatislami.net, ٹھیک ہے, تو ان کو انشاءاللہ زودل یہ مستحق زکوٰۃ والے یہ فتویٰ میل کر دیا جائے گا. اب یہ جس کو بھی اپنے رشتہ دار میں دیکھتے ہیں کہ وہ تنگ دست ہے, محتاج ہے, تو یہ اس فتوے کی روح سے اس میں چند پوائنٹس دیے ہوئے ہیں, تو اس کے مطابق وہ دیکھیں کہ وہ ان کا رشتہ دار آیا وہ ان کے اس شرائط کے اوپر پورا اترتے ہوئے مستحق زکوٰۃ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے, تو اس کی مدد کی. اگر آپ دارالافتاء اہل سنت پہ میل نہیں کر سکتے تو آپ جو ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں, نمبرز اسکرین پر آپ دیکھیں گے, اور آپ مکتوب کے ذریعے بھی امید ہے انشاءاللہ یہ اگر کسی کو بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ فتویٰ مل جائے گا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کی رہنمائی ہو گئی ہوگی. ایک سوال ذہن میں آتا ہے حضور, سید آپ نے کہا وہ نہ ہوں, سید کا تو بڑا احترام ہے, بڑا مرتبہ ہے. اب سید غریب ہے اور اس کو زکوٰۃ بھی نہ دیں, باقیوں کی مدد کرتے رہیں, سید زادے کی مدد نہ کریں, تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی. دیکھیں زکوٰۃ کیا ہے, ٹھیک, یہ ہمارے مال کا میل ہے اور سادات کرام یہ پاک ہیں. واہ, تو یہ ہمارا یہ مال کا میل ہم ان پاک ہستیوں کو کیوں دیں؟ واہ, یعنی ہمارا یہ مال اس لائق نہیں ہے کہ سادات کرام اس کو قبول فرمائیں. صحیح. تو زکوٰۃ کا مال یہ میل ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے مالداروں کو بہت ترغیب دلائی ہے, اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ ان کو اپنے خالص صاف ستھرے مال سے ان کو پیش کریں. ماشاءاللہ.
کہ وہ قبول فرمائے، اس کو اپنی سعادت سمجھیں. اور بالفرض اگر کسی سے زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی رقم اتنی نہیں نکلتی کہ وہ سید زادے کی مدد کرے، تو اس کا طریقہ بھی فقہاء کرام نے بیان فرمایا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، مثلا 10,000 روپے کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ سید زادے کو مدد کرے، صرف زکوٰۃ کی ہی رقم ہے، اب یہ زکوٰۃ دے نہیں سکتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کسی شریف فقیر مسلمان کو دے دے. جب وہ قبضہ کر لے تو وہ مالک ہو گیا. مالک ہونے کے بعد اب وہ شریف فقیر مسلمان اپنی طرف سے سید زادے کی خدمت میں پیش کرتے. تو اب یہ سید زادے کے پاس پہنچنے والی یہ 10,000 روپے یا اس میں سے جتنی رقم ہوگی، تو اب اس کا زکوٰۃ والا حکم نہیں ہوگا کہ شریف فقیر مالک ہوا تو اب زکوٰۃ کا حکم مکمل ہو گیا. حضور یہ بتائیں، لائنز ایریا سے کال تھی کہ روزہ کھولنا اگر پڑ جائے کسی وجہ سے دن میں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، روزہ کھولنے کی دو صورتیں، یا تو کوئی عذر شرعی لاحق ہوا ہے جس کے وجہ سے انہیں روزہ کھولنا پڑا، یا بلا عذر. تو اگر کوئی عذر شرعی تھا، شریعت مطہرہ کی طرف سے ان کو اجازت تھی کہ روزہ یہ افطار کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا. لیکن جو روزہ افطار کر لیا جائے گا، توڑ لیا جائے گا، تو اس کی قضا بعد رمضان ان کو رکھنی ہوگی. اور اگر بلا عذر ماہ رمضان المبارک کا روزہ کسی نے توڑ لیا بلا عذر شرعی، تو اب اس صورت میں روزہ توڑنا جہاں گناہ کا باعث بنے گا، وہیں کفارے کی بھی صورتیں بن سکتی ہیں. صحیح. کون سی چیز کھائی، تو اس کے اندر بھی تفسیر ہے کہ کون سی چیز کھانے سے کفارہ بھی لازم آئے گا، کون سی چیز کھانے سے کفارہ لازم نہیں آئے گا. تو یہ سوال ان کا ایک اجمالی تھا، بہت تفصیلی اس کا جواب ہو جائے گا. تفصیلی جواب جاننے کے لیے بہار شریعت کا یہ 5واں حصہ میں وہ بیان پڑھ لیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جن صورتوں میں روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ قضا لازم ہوتی ہے، اور جن صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے حضور. یہ گجر بھائی تھے ہمارے، تصویر لگانے سے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی ان کا اس طرح کا کہنا تھا. رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیا پیر صاحب کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے؟ تصویر کی جس گھر میں تعظیم ہوگی، جی، جس گھر میں تصویر کی تعظیم ہوتی ہے، تصویر تعظیم کے مقام پہ رکھی جاتی ہے، تو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. ٹھیک ہے. اب پیر صاحب کی تصویر جو عمومی طور پہ لگائی جاتی ہے، وہ تعظیم کے طور پہ ہی لگائی جاتی ہے. بلکہ بسا اوقات آپ نے شاید دیکھا ہو کہ بعض اوقات دکاندار اس پہ باقاعدہ جمعرات کو ہار پھول بھی چڑھاتے ہیں، ڈالتے ہیں. تو یہ تصویر کی تعظیم ہو رہی ہے، اور تصویر کی تعظیم کرنا جائز نہیں. یہی تصویر کی تعظیم آگے چل کے بت پرستی کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بالکل نہیں لگانی چاہیے گھر میں اس طرح. اچھا، یہ جو نماز نہیں ہوتی، یہ ایسا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی؟ جس مقام پہ تصویر ہے اور وہ تصویر تعظیم کے مقام پہ رکھی ہوئی ہے، یا جیسے سامنے لگائی ہوئی ہے اور تعظیم کے طور پہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ عظمت دی جا رہی ہے، اب اس طرح سامنے اگر تصویر ہوگی اور کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تصویر کے سامنے، تو اب یہ نماز ہو تو جائے گی، لیکن نماز مکروہ تحریمی، گناہ، اور اس نماز کا دہرانا واجب ہو جاتا. اچھا یا حضور، ایک مجھے اس لیے آیا کہ بیرون ملک سفر رہتا ہے کہ کئی ممالک میں یہ پابندی ہے کہ اس ملک کے حکمران کی تصویر جو ہے وہ اپنے آفس میں آویزہ کی جائے. اچھا، ہم نہیں چاہتے تو بھی لگانی پڑتی ہے، نہیں لگاتے اس پر باقاعدہ فائن ہے. تو اب یہاں یہ مجبوراً لگائی جا رہی ہے، وہاں یہ تعظیم والی، تو یہاں بھی کیا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اگر ایسی مجبوری کہیں ہے؟ لیکن تصویر لگانے کا جو عمل ہے وہ تو بتا رہے نا یہ تعظیم کے طور پہ، یعنی تصویر کا دیوار پہ آویزہ ہونا، اب چاہے کوئی مجبور کر کے لگائے یا مسرور ہو کے لگائے، تصویر کا یہ عمل جو نا وہ بتا رہا ہے کہ یہاں تصویر کی تعظیم ہو رہی ہے. اور جہاں پہ تصویر کی تعظیم والی صورت پائی جائے گی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اللہ اللہ. چلیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. عابد علی اتاری ہیں، اور ان کا میڈیکل کا جو سوال تھا حضور کہ میں ایسی جگہ کام کرتا ہوں جو جعلی دوائیاں بیچی جاتی ہیں، تو میں تو گناہ گار نہیں ہوں گا. دیکھیں، ان کا جتنا تعاون ہوگا اس حد تک یہ بھی عند اللہ ان کی بھی پکڑ ہوگی. تو جعلی دوائیں بیچنا یہ جائز نہیں ہے. بس اوقات یہ مضر صحت ثابت ہوتی ہیں، اور قانونی طور پہ ان دواؤں کے اوپر پابندی بھی ہے. تو اس معاملے میں ہمارے ان بھائی کو حکم یہی ہے کہ جعلی دواؤں کے بیچنے کے عمل میں تعاون نہ کریں. احمد ذرا سوچیں نا کہ پہلے تو بیچنے والے سوچیں کہ یہ تو جان بچانے والی چیزیں ہیں، اور یہ اس میں بھی ملاوٹ،
اس میں تو لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، اور ان کو ہائیں کتنی لگتی ہوں گی. بالکل. یعنی جس کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے کہ دوائی لی اور بندہ مر گیا، بعد میں پتہ چلا کہ جعلی دوا تھی، تو کتنی بد دعائیں ملتی ہوں گی. تو بھائی ایسی جگہ نوکری بھی نہ کرو، ایسی جگہ جاؤ بھی نہ، بلکہ ان لوگوں کو بھی اللہ کرے اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے کہ وہ ایسا کام چھوڑ دیں. ایک میسج مجھے حضور آیا ہوا ہے کہ بواسیر سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی کو یہ بیماری ہو پائلز کی؟ نہیں، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ یہ تو جسم سے نکل رہی ہے. جسم سے نکلنے والی کوئی بھی چیز ہو جی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی، روزہ ٹوٹتا ہے داخل ہونے والی چیزوں بہت سے، آسانی ہو گئی. اور داخل ہونے والی چیزوں میں بھی وہ چیز کہ جو معدے تک براہ راست یا معدے تک پہنچنے والی جو منافذ ہیں، منفذ، نالیاں، ان کے اندر آ گیا صحیح تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا. امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. چلتے ہیں اگلی کالز کی طرف. ہمیں کچھ کالز دے دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 1 فریل 5 مرلہ سکیم سے بات کر رہا ہوں. کیا روزے کی حالت میں یا مسواک وغیرہ کر لینا کیا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں. روزے کی حالت میں مسواک. ٹھیک ہے جناب، اگلی کال دے دیجیے. میرا نام احمد رضا اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ بلڈ ٹیسٹ، ٹھیک ہے جناب، بالکل بتائیں گے آپ کو. اگلی کال دے دیجیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ روزے میں بار بار نہانے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ کیونکہ کافی گرمی ہوتی ہے یہاں میں، ویسے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، تو بہت زیادہ کئی بار نہانے سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا روزے میں؟ ایسا نہ کرو یار، آج کل پانی کی بھی کمی ہے بار بار نہانا، لیکن انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قمر زمان اتاری پنڈ رانا خان ٹوپا سے بول رہا ہوں، اور میرا یہ سوال ہے کہ جو عشاء کی جو وطر ہوتے ہیں آخر میں تراویح کے بعد ادا ہوتے ہیں، جو شخص جماعت کے ساتھ نماز اپنا جس کی رہ جاتی ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اب وہ وطر جو ہے وہ با جماعت پڑھ سکتا ہے امام صاحب کے پیچھے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام، ضرور جواب دیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گمبر سے بات کر رہا ہوں، فیاض حسین میرا نام ہے. راجگیر کا سنا ہے میں نے کہ وہ کہتے ہیں لوگ کہ راجگیر جو ہیں نبی پاک نے بد دعا دی تھی، کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راجگیر یعنی مستری کو نبی پاک نے بد دعا دی تھی؟ معاذ اللہ، میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے، یہ بد دعا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. تفصیل ضرور ان سے لیں گے. حضور اوکاڑا سے جو کال تھی، روزے کی حالت میں مسواک اور برش کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور رہا برش کرنا، تو برش اگر بغیر پیسٹ کے ہو، صرف برش سے ہی دانتوں کی صفائی کرنا مقصود ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا جائے گا برش کے ساتھ، تو اب یہ ضرور بلا ضرورت صحیحہ ایسا کرنا یہ مکروہ ہے. اور اسی طرح منجن استعمال کرنا یا اس طرح اور نمک وغیرہ استعمال کرنا، یہ بلا ضرورت مکروہ ہے روزے کی حالت میں. اور اگر اس پیسٹ کا یا منجن کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. روزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو یعنی رسکی بھی ہے اور مکروہ بھی ہے. تو بہتر یہ کہ مسواک کریں. مسواک کے اندر اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تازہ مسواک جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تازہ مسواک نہ کریں روزے کی حالت میں. آج کل تو حضور وہ فلیور والی مسواک آتی ہے، لیمن فلیور اور فلاں فلیور، تو یہ وہ مسواک ذائقہ نہ ہو، ذائقہ اندر نہ مسواک میں ذائقہ بھی نہ ہو اور اس مسواک کے ریشے بھی ٹوٹ کے حلق میں نہ جائیں. چلیں، امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا. اچھا، مسواک کے ریشے بھی نہ جائیں، یہ بھی خیال رکھنا ہے. احمد رضا بھائی تھے باب المدینہ سے، بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں روزے میں؟ روزے کی حالت میں خون دینا یا ٹیسٹ کے لیے دینا یا خون چڑھانا، اس میں سے کسی بھی عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، یعنی روزے میں اگر کسی نے، جیسے بلڈ ٹیسٹ میں ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ بلڈ نکالتے ہیں اس وقت تھوڑا سا اندر بھی چلا جاتا ہے، تو کل آپ نے بیان کیا تھا کہ نس کے ذریعے اگر کوئی چیز آ رہی جا رہی ہے تو اس سے روزے پہ اثر اس کا اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح بار بار نہانا، بہت گرمی ہے حضور، کیا کریں؟ نہا سکتے ہیں؟ بالکل نہا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے، بس اوقات گرمی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانے کی شرعاً اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب نہر میں نہانے میں احتیاط نہیں ہوگی؟ منہ میں پانی چلا جائے یا ناک میں پانی چلا جائے تو وہاں احتیاط تو بہرحال کرنی ہوگی. جہاں پہ اب جیسے شاور کے مقابلے میں بالٹی سے نہانے میں بچت رہتی ہے، شاور میں ڈائریکٹ منہ پہ پانی آ سکتا ہے، احتیاطی سے حلق میں جا سکتا ہے، تو نہر کے اندر تو امکان ہے. ٹھیک ہے. ایسا ایک سوال ہمیں دارالفتہ میں فون کے ذریعے بھی آیا تھا کہ ہم یعنی جو
نیوی سے تعلق ہے اور ہمیں حکم ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ Swimming گھنٹے وغیرہ۔ تک سوئمنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اب بسا اوقات حلق میں پانی چلا جاتا ہے، صحیح، تو یہ آپ کے سوال سے جی، یہ لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اس میں احتیاط ان کو ہی کرنی ہوگی جی جی، کہ حلق میں پانی نہ جائے، ٹھیک ہے، جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہا سکتے ہیں اس میں، نہانے میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ قمر الزمان طاری بھائی تھے، وطر کی جماعت اگر عشاء جماعت سے نہیں پڑھی تو کیا وطر جماعت سے پڑھ سکتے اس میں یہی ہے کہ وطر کی یعنی اگر کسی کے عشاء کی جماعت فرض جماعت سے رہ گئے تو وہ وطر بھی تنہا پڑھے، لیکن اگر اس نے وطر جماعت سے پڑھ لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بھی کلیئر ہو گیا، وطر بھی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ کہ تنہا پڑھیں اگر فرض جماعت سے نہیں پڑھے۔ کمبٹ سے بڑے عجیب و غریب کال تھی کہ راجگیر یعنی مستری کو کیا معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں میں اس طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ کچھ مستری دیکھے اور جمعے کی نماز تھی، اس طرح کا لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کام کر رہے تھے، نماز کا بولا لیکن پھر بھی وہ کام چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے تو وہ کام میں ہی مصروف رہے، صحیح، واپس آئے تو بھی کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی دعا ضرر کی، ہلاکت کی فرمائی تھی، لیکن ایسا ہمیں کتابوں میں ابھی تک پڑھنے کو نہیں ملا، یہ عوام میں مشہور ہے، اور شاید اس راج اور مستری برادری کے لیے شاید ان کو نیچا دکھانے کے لیے کسی نے کوئی اس طرح کا واقعہ گھڑ لیا ہے یا کیا ہے، لیکن اس واقعے کے ابھی تک ہمیں اصل نہیں ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ نماز کے اوقات میں کام چھوڑ دینا چاہیے، اور بعض اوقات یہ مستری لوگ اتنا مصروف ہو جاتے ہیں اپنے کام میں کہ نمازیں چلی جاتی ہیں، تو وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک میسج آیا حضور کہ کیا مدینہ شریف کی بھی تصویر طغرا جو ہے وہ تعظیم کے طور پہ نہیں لگا سکتے؟ تصاویر کا جہاں پہ کہا گیا نا کہ تصویر کی تعظیم جہاں پر ہو تو وہاں ہے زندہ یعنی ذی روح کی جاندار کی تصویر کی جہاں پہ تعظیم ہوگی تو یہ حکم اس سے متعلق ہے۔ مدینہ منورہ، گنبد خضرا، کعبۃ اللہ شریف یا حجر اسود یا مختلف مقامات کی اگر تصاویر ہیں یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی جالیوں کی تصویریں ہیں تو ان تصاویر کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کا لگانا باعث برکت ہے۔ صحیح، چلیں امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا، بلکہ باعث برکت ہے۔ کچھ اور کالز دے دیں بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام شکیل احمد ہے، نورگی ٹاؤن میں رہتا ہوں، اور میرا سوال سے یہ ہے کہ میں مستری کا کام کرتا ہوں فلیٹوں وغیرہ میں، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ٹائر وائر گیلا کرتے ہیں، پانی اس میں پڑا ہوتا ہے اور مزدور وغیرہ سب ہاتھ ڈالتے ہیں، اس طرح کپڑا میں چھٹا پڑتا ہے اور پانی یعنی کہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے، کبھی چھٹا اچھا پانی پورا پانی ہوتا ہے۔ اب کہنا یہ ہے کہ کیا اس پانی کے بعد ہم لوگ کپڑا چینج کر لیں تو دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ اس کے لیے پھر نہانا وانا لازمی ہے؟ ٹھیک ہے، جی اگلی کال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد غلام مصطفیٰ اتاری ہے، میں باول مدینہ کراچی سے گلبہار کے علاقے سے بات کر رہا ہوں۔ بابا یعنی میرا یہ آپ کی سوال ہے، اگر کسی کو روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے، جی انشاءاللہ بالکل بتاتے ہیں، اگلی کال دے دیں۔ محمد شبان افطاری سردار آباد۔ میرا سوال یہ ہے، لوگ نماز تراویح نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جناب، اگلی کال دے دیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول سپروائز کرتا ہوں، تو اس میں ہم بچوں سے ایک مدمنہ پیپر فنڈ لیتے ہیں، تو وہ پیپر فنڈ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ جو فکس ہم نے اماؤنٹ کی ہوئی ہے وہ ہر بچے پہ پوری لگ جائے یا استعمال ہو جائے۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو اماؤنٹ اس میں بچ جاتی ہے اس کو ہم کس طرح استعمال کریں، یا اس کا شرعی حکم کیا ہم پر لاگو ہوگا، کیسے ہم پر وہ جائز ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس طرح کے طبقے کے لوگ بھی شرعی رہنمائی لے رہے ہیں اور اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ لوگوں کی رقم ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ ایک اور کال دے دیں پھر انشاءاللہ ایک ساتھ جوابات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مہران اتاری دارالسلام سے عرض کر رہا ہوں، حضور میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاؤں میں زخم ہے، اس سے بدبو آتی ہے، کیا میں مسجد میں جا سکتا ہوں؟ اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، بالکل آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جی حضور، شکیل بھائی تھے اورنگی سے، مستری ہیں، ٹائل گیلے کرتے ہیں، اس کا پانی وانی بھی کپڑے پہ لگ جاتا ہے، تو کیا وہ ٹائل کا جو گیلا پانی ہے جس میں ٹائل ڈالی جاتی ہے وہ ناپاک ہوتا ہے جس سے کپڑے چینج کرنے اس طرح کی کسی بھی چیز سے وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کو یقین کامل نہ ہو کہ یہ ٹائل
جس بالٹی میں یا ٹب میں ڈالی گئی ہے اس میں کوئی ناپاکی تھی، ٹھیک ہے، یا اس میں ناپاک پانی ہے، یا یہ مزدور جو آ رہا ہے اس کے ہاتھ ناپاکی سے خراب ہو چکے ہیں، ناپاک، اس نے یہی ناپاک ہاتھ ڈال دیے. تو جب تک ہمیں ناپاک ہونے کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نہ ٹائل کو ناپاک کہیں گے، نہ ٹب کے اندر پانی کو ناپاک کہیں گے، یا اس پانی سے کوئی چیز بھیگ گئی یا اپنے اوپر چھینٹیں آ گئیں تو یوں ہم ناپاک نہیں کہیں گے جب تک ہمیں ناپاکی کا یقین نہ ہو. بعض اوقات بڑے وہم رہتے ہیں کہ پانی لگ گیا تو اب کپڑے چینج کرنے پڑیں گے. ہاں اب کپڑے چینج کرنا چاہیں پاک صاف نئے کپڑے پہن کر پڑھیں اچھی بات ہے، لیکن کپڑے ناپاک البتہ جب تک آپ کو یقین نہیں ہوں گے. غلام مصطفیٰ بھائی تھے گلبہار سے، روزے کی حالت میں جب غسل فرض ہو جائے تو کیا کریں گے؟ روزے کی حالت میں کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر خواب کے عالم میں غسل فرض ہو جائے، سو رہا تھا، سوتے میں جو غسل فرض ہونے کی صورت ہوتی ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اس میں جو غسل کے فرائض ہیں نارمل 3، وہ تینوں فرائض ادا کریں گے. اور لوگوں میں بعضوں میں یہ وسوسہ ہے، یہ پتہ نہیں کس نے پھیلا دیا، جب ہم چھوٹے بچپن میں ہوتے اس وقت سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ کبھی ایسا ہو جائے تو ایک فرض تو ادا کر لیں نہانے کا پورے، اور 2 جو فرض ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وہ افطار کے بعد کریں. اللہ، اب یہ پتہ نہیں کس نے عوام میں پھیلایا ہوا تھا. دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ ہمیں بچپن سے ہی مل گیا تو یہ اصلاح ہو گئی کہ یہ مسئلہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اصل یہ ہے کہ کلی کرنا کس کا نام ہے؟ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچے اس کا نام ہے. اور ناک، دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا پہنچانا. تو یہ کام روزے کو محفوظ رکھتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، بس کرنے پڑیں گے ورنہ پاکی نہیں ملے گی. اب ان کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز یہ نہیں ہوگی پھر. صحیح، تو بالکل ٹھیک ہے کہ غسل اگر فرض ہو جائے تو اب آپ غسل کیجئے اور روزے پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. شعبان بھائی تھے سردار آباد سے، تراویح نہ پڑھنے والوں کا کیا حکم ہے؟ تراویح سنت موقدہ ہے اور اس کا تارک جو عادت بنا لے گا اس کو نہ پڑھنے کی تو وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے، تو تراویح بالکل پڑھنی چاہیے اور اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پرائیویٹ اسکول کے ایک اسلامی بھائی تھے، پیپر فنڈ کے نام پہ کوئی رقم جمع کرتے ہیں، سارے بچوں پہ خرچ نہیں ہوتی، بچ جائے تو پھر اب کیا کرے اس رقم کو؟ دیکھیں ان کی یہ رقم جمع کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، کیا یہ سب بچوں پر خرچ کریں گے؟ ہو سکتا ہے یہ اسٹیشنری کے نام پہ لیتے ہوں کہ بچوں کے جو پیپر اور کاغذات پہ اور جو کاپیز وغیرہ پہ خرچ ہوتے ہیں، تو شاید اگر اس میں کلی اختیار کا لفظ اختیار لے لیا جائے اور پھر کیونکہ ایک بچے کو لوٹانا تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. کتنا بچہ ہے تو ان کے لیے پریشانی کا باعث، لیکن اس وقت یہ ہم یہاں اس نہج پہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے یہ حکم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ یہ اپنے دارالافتاء اہل سنت سے باقاعدہ بالمشافہ رجوع کر لیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ان کو مستقل وقت لے کے دارالافتاء پہ تشریف لے آئیں یا فون نمبرز لے لیں. آپ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں دارالافتاء دور ہے تو ہمیں کال کر لیجئے. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے. صبح کے اوقات میں بھی دارالافتاء کھلتا ہے ہمارا 8 سے 9، رات کو بھی دارالافتاء کی کالز ہم ریسیو کرتے ہیں. انٹرنیشنل اسلامی بھائیوں کے لیے، بیرون ملک والوں کے لیے بیرون ملک کے نمبر ہم نے رکھے ہیں تاکہ وہ دوپہر 2 سے 6 وہ اس پر کال کریں اور اس پر الحمدللہ انہیں رہنمائی دی جاتی ہے. محمد مہران بھائی تھے، زخم سے ان کے بو آتی ہے تو کیا ان کا مسجد میں جانا ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے. آمین. اب یہ بدبو آنے کا عمل یعنی یہ ایسا ہے کہ یہ بدبو اٹھتی ہے اور پھیلتی ہے. اگر ایسا ہے اور ان کی وجہ سے ایک اذیت ہوتی ہے، آس پڑوس میں نماز پڑھنے والے کو اذیت ہوگی تو پھر یہ گھر میں نماز پڑھے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ کتنی زبردست بات ہے کہ زخم سے اگر بو ہے اور جس سے لوگوں کو اذیت ہو تو بہتر ہے گھر میں پڑھیں. یہاں ان لوگوں کے لیے بڑی زبردست رہنمائی ہے. آج کل افطار میں ٹھیک ٹھاک چیزیں کھائی جا رہی ہیں، پکائی جا رہی ہیں، کچی پیاز کھائی جا رہی ہے. امیر اہل سنت گویا اس پر یوں سمجھے بار بار ہمیں انفسائز کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں کہ مسجد میں ہمارے منہ میں بو نہیں ہونی چاہیے. تراویح کے لیے جائیں، مغرب کے لیے جائیں، اپنے منہ کو چیک کریں، اچھی طرح صاف کریں. اللہ کا گھر ہے، وہاں ہمارے جسم سے، ہمارے منہ سے خوشبو آنی چاہیے نہ کہ بو آئے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بتا دیں حضور، آنکھ میں کیا دوائی ڈالی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں؟ آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. چلے جناب، یہ بہت سارے میسیجز تھے، امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. وقت اگر ہمارے پاس ہے تو 1-2 کال دے دیجئے. اچھا آخری منٹ ہے تو ہمیں ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین اب یوں کرتے ہیں. ایک سوال میرے پاس یہاں موجود ہے. کوئی سحری میں نہ اٹھ سکا، آنکھ ہی نہ کھلی، اور اب جب آنکھ کھلی تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو پھر روزہ کیسے رکھیں؟ دیکھیں اس میں ماہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہوتا ہے اس کے لیے رات ہی میں روزے کی نیت کر لینا ضروری نہیں ہے. ظہر کبریٰ سے پہلے یہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ صبح صادق سے لے کے اب تک
9-10 بجے جب بھی اس کی آنکھ کھلی ہے اب تک اس نے کچھ کھایا نہ ہو پیا نہ ہو تو یہ روزے کی نیت کر سکتا ہے ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک. اور ضحوہ کبریٰ کا جو ٹائم اس وقت باب المدینہ کراچی میں تقریباً کچھ 11:50-51 اتنا لگ بھگ ہے. تو اس سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں روزے سے ہوں, لیکن روزے سے کب ہوں, ابھی سے روزے سے ہوں یہ نیت نہیں کرنی. اس نے نیت یہ کرنی کہ میں صبح صادق سے ہی روزے سے ہوں. کسی کا رات سے ہی روزہ رکھنے کا ارادہ تھا اور آنکھ نہ کھلی تو اب تو یہ رات میں جس کی پکی نیت تھی کہ میں روزہ رکھوں گا, سحری میں اٹھوں گا, روزہ رکھوں گا, اب سحری میں نہ اٹھ سکا تو یہ اس کی نیت رات والی ویلڈ ہے, ٹھیک ہے, اور روزہ ہو جائے گا. مطلب سحری بغیر سحری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو وہ عادت نہ بنایا جائے. سحری سنت ہے, انشاءاللہ کل اس پہ مدنی پھول لیں گے. وقت ہمارا ختم ہوا. یاد رہے کہ کل سلسلہ نہیں ہوگا, کل ہمارا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع, جی ہاں جمعرات کو ہفتہ وار سنت و برا اجتماع عصر تا مغرب ہوگا. بڑا ہی پیارا اجتماع ہوتا ہے, اور اس کے بعد افطار سے پہلے رکعت انگیز دعا ہوگی. ہمارے ساتھ کل ضرور آپ اجتماع میں شامل ہوں. جمعے کو انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. رب کریم سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, مناجات افطار کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے, اب تلاوت نعت شریف اور پھر نگران شورا کے مدنی پھول اور پھر رکعت انگیز دعا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کی خاطر, اللہ پاک کی رضا کے لیے تلاوت قرآن کروں گا. آپ بھی نیت فرمائیے کہ حصول ثواب کے لیے توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو توجہ اور ادب کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ سنیں گے. اپنے بس میں ہوا, دل میں خلوص پایا, روتے ہوئے یا رونے جیسی صورت بنائے, انشاء اللہ تعالیٰ کلام پاک کو سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام, وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کہ جو کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا، جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو وہ شخص انتقال کر گیا۔ ہم نے اس کے غسل و کفن وغیرہ کا انتظام کیا، پھر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کالے کالے سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، دیکھتے دیکھتے وہ بھی کالے سانپوں سے بھر گئی، چنانچہ ہم نے اسے وہاں بھی نہیں دفنایا اور آپ کے پاس اب حاضر ہو گئے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس۔ تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، جاؤ اور اسے وہیں دفن کر دو۔ تو یہ واقعہ بڑا ہی عبرت والا واقعہ ہے۔ فیضان مدینہ میں موجود معتکفین اسلامی بھائی ہوں، حاضرین ناظرین جو بھی مدنی چینل پر دنیا بھر میں ہوں، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک فرما دے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ بغض و کینہ مشہور ایک جملہ ہے، دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ جب تک تعریف وغیرہ ہمارے ذہن میں نہ ہو تو ہم اس مرض کو پکڑ نہیں سکتے۔ لیبورٹری ٹیسٹ ہوتا تو سامنے آ جاتا ہے کہ اچھا اتنی ہے تو شوگر ہے، اتنی ہے تو شوگر نہیں ہے، اتنا ہے تو کولیسٹرول ہے، اتنا ہے تو کولیسٹرول نہیں ہے۔ تو رپورٹ ہماری کیفیت کو بیان کرتی ہے کہ ہمارے خون کی یا دیگر اعضاء کی کیفیت کیا ہے۔ تو تعریف اور یہ شرعی احکام یہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم میں یہ مرض ہے یا نہیں ہے، ہر شخص چیک کر لے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں کینے کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتا ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ اب تصور کیجئے، نفرت کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں، اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ویسے ہی کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا تو یہ کینہ نہیں کہلائے گا۔ یہ کچھ
وضاحت سامنے آئی. ٹھیک, مزید تھوڑا سن لیجئے. مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ و بغض رکھنا یہ حرام ہے. اب آپ غور کریں, کسی نے ہم پر نہ تو ظلم کیا, نہ ہی ہماری جان و مال وغیرہ میں کوئی حق تلفی کی, پھر بھی ہم اس کے لیے دل میں کینہ رکھیں تو یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جیسے کل میں نے حسد پر آپ کو کچھ مدنی پھول بیان کیے تھے, اور یقیناً یہ آپ سمجھتے میرے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین, یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے فرض علوم میں شامل ہیں, یعنی ان کا معلوم ہونا یہ ہم پر فرض ہے. کہ اگر کینہ اور بغض کا پتہ ہی نہیں ہے, حسد کا پتہ ہی نہیں ہے, غیبت و چغلی کا پتہ ہی نہیں ہے, تو بچیں گے کیسے؟ پھر یہ کہتے کس کو ہیں؟ میں نے شروع میں ہی اس کا ایک انتہائی بھیانک انجام, کہ سینے میں کینہ رکھنے والے, مسلمانوں کا سینہ اپنے کینے میں رکھنے والے شخص کی قبر سانپوں سے بھری ہوئی تھی, اور اس کو انہی کالے سانپوں میں دفن کر دیا گیا. تو اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کریں, حسد سے خود کو بچائیے, چغلی سے خود کو بچائیں. چغل خور یہ بھی بہت خطرناک, یعنی محبتوں کا چور ہے چغل خور. اور اب ہم دعا کرنے کے لیے جائیں گے, ٹھیک ہے, کچھ لمحوں کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. اب آپ غور کیجئے, میں تھوڑا یہاں سے چغل خور کی بھی تھوڑی خبر لے لوں. اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر جو کرتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں, ایسا بھی ہمارے اندر ایک طبقہ ہے جو پایا جاتا ہے. ہم اس کو کسی کی برائی دے دیتے ہیں, وہ اس برائی کو لیتا ہے, اس تک پہنچاتا ہے, وہ ہماری برائی دیتا ہے, وہ ہم تک پہنچاتا ہے, گویا کہ یہ اس کا دھندا لگا ہوا ہے. اب آپ غور کیجئے, اے دعا میں حاضر ہونے والے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, قحط سالی کا موسم تھا, بارشیں نہیں ہو رہی تھی. کچھ لوگ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور دعا کیجئے, بارشیں ہوں, باران رحمت برسے, قحط سالی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ دعا کے لیے تشریف لائے. دعا کی دعا قبول نہیں ہو رہی. عرض کی مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, آپ جن کے ساتھ دعا کر رہے ہیں ان میں ایک چغل خور ہے, اس کے ہوتے ہوئے دعا کیسے قبول ہو؟ میں پوری روایت کا مضمون عرض کر رہا ہوں. عرض کی مولا بتا وہ کون ہے, ہم اس کو ہمارے سے باہر نکال دیں. فرمایا چغل خوری کی تو میں ہی منع کرتا ہوں, تو میں کیسے کسی کا نام آپ کو بیان کروں؟ تو پھر یہ کہ اجتماعی توبہ کی جائے. تو آپ نے اطلاع دی, اجتماعی توبہ ہوئی, چغل خور نے بھی توبہ کی, اور جب توبہ کی تو دعا ہوئی تو باران رحمت برسنے لگا, بارش برس پڑی. غور کریں, یہ ایک واقعہ میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو پیش کر دیا. اب نہ جانے کون چگلی لے کر بیٹھا ہے, کون کینہ و بغض لے کر بیٹھا ہے, کون غیبتیں لے کر بیٹھا ہے, اور کون کون کیا کیا برائیاں لے کر بیٹھا. آپ غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان, ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں, پھر بغض اور کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس بغض سے واپس پلٹ آئیں. اتنا خطرناک ہے مسلمانوں کے معاملے میں بلا اجازت شرعی. اب اجازت شرعی کیا کینہ و بغض ہے, کیا کینہ و بغض نہیں ہے, کس وجہ سے یہ حرام ہوتا ہے, کس وجہ سے حرام نہیں ہوتا, اس کی تفصیل اور اس کے کیا کیا اسباب ہیں, کسی مسلمان کا کینہ بغض کیوں ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے,
اس کا علاج کیا ہے، ان تمام تفصیلات کو جاننے کے لیے چھوٹا سا رسالہ میرے ہاتھ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کا نام ہے کینہ اور بغض۔ کتاب رسالے کا نام ہی بغض و کینہ ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بیان کیا، اس رسالے کا نام حسد تھا۔ آپ بولو کہ یار یہ کتاب بیچنے کے لیے ہے، اب یہ کتاب خرید کر مجھے کیا نفع ہوگا؟ آپ لیں گے، آپ پڑھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، مجھے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ مقتۃ المدینہ سے رسالہ لے سکتے، نفع نقصان دعوت اسلامی کے کسی کا ذاتی نہیں ہے۔ ہمارے جو مدنی چینل کے اگر کوئی نئے ناظرین ہو یا حاضرین ان کو لگے کہ یار یہ کتاب یہ کیا ہے، کتاب بغض اور کینہ، فرض علوم سیکھنے کے لیے آپ کو ہم مطالعے کے لیے اسٹڈی کے لیے کتاب کا پتہ دے رہے ہیں، تو برائے کرم مقتۃ المدینہ سے اس کتاب کو حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے ہم سچی توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ سچی توبہ کریں۔ مسلمانوں کے کینے و بغض اگر ہمارے سینے میں ہے تو اس کو بس فارغ کر دیں۔ کس وجہ سے آپ کینہ و بغض سکتے ہیں؟ اس نے نہ آپ کے باپ کو مارا، نہ ماں کو مارا، نہ جائیداد لی، نہ حق طلب کیا، نہ جان و مال میں آپ کی کوئی سے نقصان پہنچا، بس ایسے ہی اس کے پیچھے حسد تو نہیں ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کے نام کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو کوئی سے حسد ہو گئی، یہ حسد پھر کینہ اور بغض کی صورت میں آ گیا، پھر کینہ بغض ہوا تو بدگمانی آ گئی، بدگمانی آئی تو ساتھ ساتھ غیبتیں شروع ہو گئی۔ آپ سوچئے کتنے حرام کام میں ہم پڑ جاتے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے۔ تو سچی توبہ کریں، ان گناہوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ یہ حرام جو حرام و ناجائز افعال ہیں نا، اس سے جان چھڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کے بندوں سے محبت کریں۔ جب تک کہ کوئی شرعی وجہ نہ ہو، کسی مسلمان کی نہ غیبت کریں، نہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کمزور بات کریں۔ محبت کریں، پیار کریں، امن سے رہیں، درگزر سے رہیں، نرمی سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں۔ افطار کا وقت ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں کئی شہروں میں اب غروب آفتاب ہونے والا ہے۔ آئیے اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا محکمہ مدنی ماحول مدنی چینل، اس پر کی جانے والی یہ دعا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہزاروں عاشقان رسول دعا میں شامل ہوتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، نہ جانے کس کی آہ، کس کی سسکی، کس کا آنسو کا قطرہ، کس کا پلک کا بھیگ جانا، کس کا اللہ پکار لینا، ہاتھ اٹھا دینا قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اس کے صدقے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے کتنے نیک بندے ہمارے ساتھ شامل ہو۔ جہاں 40 اللہ کے نیک بندے ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار اللہم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رب صحابہ، یا رب تابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمیں ماہ رمضان عطا کرنے والے مولا، تیرا کروڑا کروڑوں احسان ہے۔ تو نے مسلمان بنایا، اپنے محبوب کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور یہ پیارا پیارا رحمت تو بھرا مہینہ میں عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی سعادت عطا کی۔ تیرے کتنے ہی بندے سامنے پانی لیے بیٹھے ہیں، بیٹھے ہوں گے کہ غروب آفتاب ہوگا تو یہ پانی پی کر روزہ افطار کریں گے، مگر مولا یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے پانی کی طرف۔ یہ تیری محبت میں
रोजा रखे हुए तेरा हुक्म है, पानी नहीं हाथ लगा रहे, हाथ उठाए हुए हैं। मौला ये फरमा बरदारी इताअत भी तेरी तौफीक से नसीब होती है। ए रब्बे करीम, इफ्तार के बाद दुआ कबूल होती है, हमने हाथ उठा दिए हैं, अगरचे मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, मगर मौला तेरे हबीब की उम्मत में है। तेरे हबीब पर ईमान लाए, कुरान पर ईमान लाए। ए रब्बे करीम, हमारे किसी गुनाह ने भी तेरी रहमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम गुनाहगार जरूर हैं, मगर मौला बागी नहीं है। हम तुझ पर ईमान लाए। या अल्लाह, तुझे काबाए मुशर्रफा का वास्ता, गुंबद खजरा का वास्ता, मकीने गुंबद खजरा का वास्ता, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह हमारी मगफिरत कर दे। अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। हद जलीलो ख्वार हूँ, बलदाए बदकार हूँ, बेहद जलीलो ख्वार हूँ, मग़फ़िरत फरमा दुनिया में कोई इकबाल जुर्म करे तो सजा मिलती है, मगर तेरी रहमत भरी बारगाह में कोई अपने जुर्मों का इकरार कर ले तो उससे मुआफी से नवाज दिया जाता है। चुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला, छुप के लोगों से ना जाने कैसे कैसे गुनाहों के आदि मुजरिम बैठे होंगे। और ये भी तो होता होगा वो ना कि कोई अपने इन गुनाहों की आदत से बेजार ही होगा, तंग आ गए, बोला गुनाहों की आदत से तंग आ गए। गुनाहों की आदत छूटती नहीं, गुनाहों की आदत जाती नहीं, गुनाह कर कर के बोला थक गए, थक गए।
نماز قضا کرنے کا مجرم ہوگا، تو کوئی شراب کا عادی، تو کوئی جوئے کا عادی، کوئی ماں باپ کا نافرمان، تو کوئی ظلم و ستم کرنے والا، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا، کوئی غیبت کا عادی تو کوئی چگلی کا عادی، کوئی فلمیں ڈراموں کا عادی تو کوئی بد نگاہی کا عادی، طرح طرح کی گناہوں کی عادتیں لیے، کوئی گالی گلوں سے جان نہیں چھٹتی ہوگی، بری صحبتیں نہیں چھٹتی ہوگی، داڑھی نہیں پوری رکھ پاتے ہوں گے مولا، طرح طرح کے گناہ گار بد اخلاقی کا شکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے رحمت والے مولا، تجھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا دے، ہمارے گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائے، ہماری قبر میں بھی تیرے حبیب کے نور سے، تیرے حبیب کے پیارے پیارے آقا کے نور کا صدقہ ہماری قبر کو تیرے حبیب کے نور سے پور نور کر دے۔ یا اللہ نزاع کی وقت آسانی کر دینا، موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارا ایمان ضائع نہ ہو، لمحے بھر کے لیے بھی ہمارا ایمان ضائع نہ ہو، ہمارے ایمان پر تیری رحمت کی مہر لگا دے مولا۔ اے رب کریم، قبر و حشر میں آسانی عطا فرما یا رب کریم، پیارے حبیب کا واسطہ۔ طرح طرح کے بیمار، کوئی گھر میں بیمار ہے تو کسی کا مریض ہسپتال میں، شوگر، بلڈ پریشر، گردے، بدن اور ہڈیوں کا درد، سر کا درد، کینسر، ٹی بی، بلڈ پریشر، طرح طرح کے مریض، ان کے نمائندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو گئے۔ اے مولا، اس ماہ رمضان کا صدقہ، عابد بیمار کا واسطہ، اے رب کریم مریضوں کو شفا دے دے، تندرستی عطا کر دے، قرضوں کے بوجھ تلے دبے، بے روزگاری کا شکار، نکاح کے انتظار میں بیٹھے تیرے بندے تیری بندیاں، اولاد کے نافرمانی کا شکار، ظلم و ستم کے مارے ہوئے، جادو اور آسیب کا شکار، طرح طرح سے دکھی تیرے بندے حاضر ہیں۔ ہماری جملہ بیماریوں پریشانیوں پر اپنی رحمت کی نظر کر دے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، ہم مانتے ہیں جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اے اللہ تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو سبحان ہے، مولا تو تو رحمان ہے۔ اے اللہ بس ہماری خطاؤں سے درگزر کرتے، بات اسی سے میں نے بگاڑی، دل کی گاتھوں سے بستی اجاڑی، لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا، لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا، تو خیرات دے میرے مولا، تو خیرات دے میرے مولا، تو خیرات دے جو ہے
حق کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب جو ہے بیمار سے حق کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے مولا تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے مولا تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مہربان تو ہی مددگار اس دکھی دل کا تو ہاں اس دکھی دل کا تو اس دکھی دل کا تو حامی کار مہربان تو ہی مددگار اس دکھی دل کا تو حامی کا جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے مولا جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے آئی مہنگائی کی آفت تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے مہنگائی کی آئی آفت رحم کر بس تیرا آسرا ہے مولا رحم کر بس تیرا آسرا ہے مولا رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا تجھ سے ہر طرف سے بلاؤں نے گھیرا آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا ہر طرف سے آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا تو ہی اب میرا حاجت روا ہے مولا تو ہی
اب میرا حاجت روا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور مغفرت کا وہ تجھ سے پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گنہگار کی التجا ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تو بھر دے اشرارِ رحمت کا واسطہ سے جھولیاں منگتو کیا یا رب یا رب یا رب یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول اللہ میں حدیث رسول لایا ہوں لو مدینے کا پھول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسرا باب
اپنی کتاب میں باندھا ہے وہ توبہ کے بارے میں ہے۔ توبہ کی اہمیت سے ہر شخص واقف ہے کہ توبہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، اور توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندے۔ توبہ کا حکم قرآن میں بھی ہے اور احادیث طیبہ میں بھی۔ اسی طرح توبہ کی فضیلت و اہمیت کا بیان قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اسی مناسبت سے پہلے چند آیات مبارکہ پیش کی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دوسری آیت میں سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ تیسری آیت سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو سچی توبہ۔ آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرو اور وہ توبہ توبۃ النصوح ہو، سچی توبہ ہو۔ سچی توبہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا نہ ہو۔ جب آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی اب اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب نہ کرے، یہ توبۃ النصوح ہے۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ جن میں توبہ کی اہمیت و فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی روایت بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، ارشاد فرمایا اللہ کی قسم بے شک میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ ہر دن میں کتنی مرتبہ؟ فرمایا 70 مرتبہ سے زیادہ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرتے تھے اور توبہ کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں جو مسلم شریف کی ہے اس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے مغفرت مانگو، کیونکہ بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پہلی حدیث میں 70 سے زائد مرتبہ، تو 170 سے زائد ہے، اور دوسری حدیث میں وضاحت فرما دی کہ میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کرنا یعنی اپنی مغفرت طلب کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کیا تھا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے فرمایا کہ توبہ کرو اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو۔ اس حکم الہی کی تعمیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کیا کرتے تھے اور استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا، اس توبہ اور استغفار کے ذریعے امت کو تعلیم دینا مقصود تھا اور امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم روزانہ اپنے ہر دن کے اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو اور مغفرت بھی مانگا کرو۔ جہاں تک معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد دونوں حالتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کوئی صغیرہ نہ کوئی کبیرہ ایسا فعل سرزد ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں گناہ قرار پاتا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم بنایا، اور معصوم کا مطلب ہی ہے کہ شرعاً جس سے گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک ہماری تعلیم کے لیے۔ اب استغفار اور توبہ کیسے کرنی چاہیے؟ تو اس کے لیے دو باتوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کے کچھ کلمات ہیں، اور وہ کلمات اگر عربی زبان میں ادا کیے جائیں تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر اپنی زبان کے اندر ادا کر دیے جائیں تو بھی درست ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے لیے مختلف کلمات ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر اس کے علاوہ اور الفاظ مروی ہیں، استغفر اللہ ربی کے الفاظ بھی ہیں، یا اس کے علاوہ اور استغفار کے کلمات ہیں۔ اسی طریقے سے جو پانچواں کلمہ ہے جو ہمارے ہاں بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، بڑے بھی یاد کرتے ہیں، پہلا کلمہ سے لے کر چھٹے کلمے تک، اس میں جو پانچواں کلمہ ہے وہ پانچواں کلمہ کلمہ استغفار ہے، اور اس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، یعنی اس کے اندر بڑے پیارے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال بھی کیا گیا کہ میں اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں تمام گناہوں سے، ہاں پوشیدہ طور پر کیے یا اعلانیہ طور پر کیے، جان بوجھ کر کیے یا خطأً وہ سرزد ہو گئے، غلطی سے سرزد ہو گئے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جیسے یہ کلمات استغفار ہیں، یہ بھی بڑے پیارے کلمات ہیں، اور اردو کے اندر یا اپنی ہر زبان کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اگر اپنی زبان میں کہہ دیا جائے تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن دوسری بات جو یہاں پر بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کا مطلب ہے مغفرت کی دعا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ تو اب اگر ہم دوسری زبان میں مثلا عربی زبان کے اندر استغفار اور توبہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کے معنی کا پتہ ہی نہیں کہ استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے اور اتوب الیہ کا کیا مطلب ہے، تو یہ استغفار اور توبہ اپنے لفظوں کے اعتبار سے تو ہوگی لیکن حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کے معانی کو سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد توبہ کی اہمیت و فضیلت پر اگلی روایت جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اس میں جو مسلم کے الفاظ ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اشد فرحم بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فآئس منہا فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد آئس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ ترجمہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، کتنا؟ فرمایا کہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ویران اور چٹیل زمین پر ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہو، اور اس سواری کے اوپر اس کے کھانے کا سارا سامان اور اس کے پینے کا سارا سامان ہو اور وہ سواری اس سے گم ہو جائے، بیابان ہے، ویرانہ ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، جتنا انتظام ہے وہ اس کی سواری کے اوپر اور سواری گم ہو گئی۔ اب یہ شخص
मायूस होकर कि अब ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा और ये बयाबान है, मैं तो हलाक हो जाऊंगा भूख प्यास से। अब ये शख्स मायूस होकर एक दरख्त के पास आता है और उसके सामने लेट जाता है और लेटना मौत के इंतजार में कि अब तो मौत ही आनी है। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी सवारी बमा अपने साजो सामान के उसके करीब खड़ी है। तो वो आदमी इतना खुश होता है, वो इतना खुश होता है कि खुशी के मारे अब अल्लाह का उसने शुक्र अदा करना कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सवारी दे दी और मुझे हलाकत से बचा लिया। अब खुशी के मारे वो कहता है, ए अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। ए अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका ये खता करना खुशी की शिद्दत की वजह से है कि खुशी के मारे उसको समझ ही नहीं आ रही कि बोले क्या। बोलना यह है कि अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं कि तूने करम फरमाया, लेकिन गलती से बोलता है, खुशी के मारे बोलता है कि अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये बंदा जितना अपनी हलाकत से बचने पर और उस बयाबान में अपना सामान मिलने पर खुश होता है, अल्लाह ताला बंदे की तौबा करने पर उससे भी ज्यादा खुश होता है। यानी अल्लाह ताला बंदे की तौबा पर उससे भी ज्यादा उससे राजी होता है। इस हदीस मुबारक से जो बातें सामने आती हैं, एक तो यह है कि तौबा अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। जब बंदा खुदा की बारगाह में तौबा करता है तो वो खुदा का महबूब बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो गोया जो तौबा करता है वो खुदा का महबूब बंदा है। फिर दूसरा इसमें रहमत इलाही का बयान भी कि अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला को बंदे के तौबा करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा गुनाहगार है, सारी दुनिया गुनाहगार हो जाए, खुदा को कोई फर्क नहीं, और सारी दुनिया नेक बन जाए, खुदा को कोई फर्क नहीं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला बंदे की तौबा पर राजी होता है, खुश होता है। उसके बाद फिर आखिर में जो बयान किया गया कि बंदा खुशी के मारे बोलना कुछ और चाहता है, बोल कुछ और देता है। तो यहां पर इससे पता चला कि अगर जबान की फिसलन की वजह से, जबान की लग़ज़िश की वजह से अगर कोई गलत जुमला निकल जाए, अगरचे वो कुफरिया जुमला हो, उसके ऊपर हुक्म नहीं होता। एक है कि मसला मालूम नहीं और फिर बोल दिया, उसके अहकाम जुदा है। यहां यह है कि जबान से कुछ और बोलना चाहता है लेकिन निकला कुछ और, इसके ऊपर गिरफ्त नहीं। इसके बाद तौबा की फजीलत की अगली हदीस मुबारक हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला यबसुतु यदाहु बिल्लैली लियतूबा मुसीउन नहार व यबसुतु यदाहु बिन नहारी लियतूबा मुसीउल लैल हत्ता ततलु अश-शम्सु मिन मगरिबिहा। रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम की रिवायत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला रात के वक्त अपने दस्ते कुदरत को, अपने हाथ को दराज फरमाता है। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने हाथ को दराज फरमाता है ताकि दिन का गुनाहगार, यानी दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले। और अल्लाह ताला दिन के वक्त अपने हाथ को दराज फरमाता है ताकि रात में गुनाह करने वाला तौबा कर ले। और यह सिलसिला चलता रहेगा हत्ता के सूरज मगरिब से तुलू हो। अभी तो मशरिक से तुलू होता है, हत्ता के सूरज मगरिब से तुलू हो। इस हदीस मुबारक के अंदर जो जिन चीज़ों का बयान है ये बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला के हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो उसकी वजाहत जो है वो ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला की रहमत इस हदीस मुबारक से पता चलती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर किस कदर रहम फरमाने वाला है और उन पर किस कदर रहमत फरमाने वाला है कि उसका जो बाबे तौबा है, जो तौबा का दरवाज़ा है, वो खुला हुआ है कि रात के गुनाहगार को गोया निदा हो रही है कि ए रात में गुनाह करने वाले, खुदा की रहमत मौजूद है तो दिन के वक्त तौबा कर ले।
اور دن کے گناہگار کو رات کے وقت مخاطب کیا جا رہا ہے اور ندا کی جا رہی ہے کہ خدا کی رحمت موجود ہے، اے دن میں گناہ کرنے والے تو رات کو توبہ کر لے۔ گویا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کے لیے خدا کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دست رحمت اس کے لیے دراز رہتا ہے۔ اب دوسری بات جو اس حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے، یہ حدیث مبارک اور اس طرح کی اور حدیث مبارکہ کہ جن کے اندر اسی طرح ہاتھ کا یا چہرے کا لفظ آتا ہے، یا قرآن پاک کی آیات ہیں ان کے اندر ید اللہ، وجہ اللہ، یہ الفاظ آتے ہیں۔ اس طرح کی آیات و احادیث کے بارے میں علماء کرام کے دو موقف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی آیات اور احادیث ہیں یہ بیسیکلی تو آیات متشابہات اور احادیث متشابہات ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں، آیات محکمات کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، اور آیات متشابہات کہ جن کا ظاہری معنی مراد لینا جو ہے وہ شریعت کی روح سے درست نہیں۔ تعویل کیا کہ اس طرح کے الفاظ کا وہ معنی مراد لیا جائے جو کلام عرب کو سامنے رکھتے ہوئے اور محاورہ عرب کو سامنے رکھتے ہوئے لیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ حالت نزع طاری نہیں ہو جاتی۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول رمضان میں اگر ہم